بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ہے اصحاب سبت یعنی یوم سبت کا واقعہ۔ اس قصے کو ہم بیان کریں گے قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، سورۃ الاعراف میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا، اور جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، جس کی تفصیل و وضاحت کچھ یوں ہے۔ یہود کو ہفتے والے دن شکار کی ممانعت تھی۔ اب ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ تر نمودار ہوتی تھیں، چنانچہ انہوں نے ایک چور راستہ یہ نکالا کہ ساحل پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں اور ان نالیوں کو ایک تالاب میں گرا دیا۔ اب ہفتے کو جب مچھلی زیادہ تعداد میں نمودار ہوتی تو ان نالیوں میں پھنس کر تالاب میں گر جاتی، پھر لوگ انہیں اتوار کی صبح پکڑ لیتے تھے۔ یہ چونکہ قانون کی خفیہ خلاف ورزی تھی، بلکہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی، اس لیے اس پر سخت سزا دی گئی۔ رہی یہ بات کہ ان کی شکلیں فی الواقع بندروں جیسی بن گئی تھیں یا نہیں، تو اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، تاہم راجح قول یہی ہے کہ وہ فی الواقع بندر بنا دیے گئے جو ایک دوسرے کو پہچانتے، چیخیں مارتے اور روتے تھے، پھر اسی حالت میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں اس قسم کا ورم پیدا ہوا جس سے ان کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آخر اسی حالت میں 3 روز بعد مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں تھے، مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے رہے، اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہ کرتے تھے۔ گویا جیسے اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصحاب سبت پر عذاب کی نوعیت کیسی تھی؟ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن میں ان تینوں گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہ کرتا تھا۔ اس کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ عذاب 2 طرح کے آئے تھے، ایک بڑا عذاب جس میں دونوں گروہ ماحوس تھے، نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی، اور دوسرا عذاب بندر بنا دینے کا تھا، اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے عذاب تھا۔ اس عذاب میں صرف وہی لوگ ماحوس ہوئے جو نافرمان تھے۔ یوم سبت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نافرمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا براہ راست شکار تو نہ کیا، اس کے لیے ایک ناجائز ہیلہ اختیار کیا۔ اس پر عام نافرمانی کے مقابلے میں بڑا عذاب نازل ہوا۔